بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئیں جناب، امیگریشن قوانین کے حوالے سے دو چار اہم جو نکتے آپ مسلسل ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت زیادہ افراد آپ میں سے 3 سال والے قانون پر جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے حوالے سے مسلسل پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ جو 5 سال کا بین ہے یا کئی افراد کی ویوسی جو آپ نے اپلیکیشنز میں دی ہوئی ہیں اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا، تو ان چیزوں میں ایسے ہے کہ اگر آپ کو بین لگ گیا، اگر آپ کی ویوسی جو ہے کینسل کر دی گئی ہے، تو اس صورت میں میرے بچوں، میرے شیرو، گزارش یہ ہے کہ صرف اور صرف عدالتی چارہ جوئی کا راستہ ہے۔ اگر آپ ایتھن میں ہیں تو قریب ترین کسی وکیل سے رجوع کر لیں، اور اگر آپ دور ہیں تو اس میں بھی سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ وکیل سے رجوع کریں گے۔ قریب سے آپ کا مسئلہ جب وہ دیکھے گا، سنے گا، تو اس کا یونانی قانون میں کیا سلیوشن ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ ایتھن میں رہتے ہیں، ایتھن کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، تو اس میں آپ فوری طور پر پاکستان کمیونٹی کے، یعنی کہ آپ اپنے آفس میں 3 سے لے کر 6:30 بجے تک تشریف لا سکتے ہیں۔ اچھا، امیگریشن کی حد اور ڈیڈ لائن جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ہے 31 دسمبر 2024، یعنی کہ اس میں اب 2-3 بنیادی نکتے بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بڑے سارے نوجوانوں نے، بڑے سارے شیروں نے جب وہ غلطی کر لی، وہ ایک پرابلم، ایک مسئلہ ان کے گلے پڑ گیا، تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ آگے صرف 2 ماہ ہیں، نومبر اور دسمبر۔ اکتوبر کی آج 16 ہے اور یہ 2 ہفتے باقی رہ گئے، نومبر اور دسمبر۔ اور آپ کو تاکید نمبر 1 کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، آپ نے دسمبر کے دوسرے ہفتے سے آپ نے پیپرز جمع کرانے شروع کر دینے۔ اگر حکومت یونان، امیگریشن کی منسٹری جو ہے، اگر یہ وضاحت نہیں کرتی کہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے یا اس کے اگلے سال بھی امیگریشن 3 سال والی جاری رہے گی، ابھی تک اس کا کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں پیپرز جمع کرا دیں گے، جس حالت میں بھی ہے، جیسے بھی ہیں، تاکہ آپ قانون سے باہر نہ نکلیں بلکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی پھر دشواری آئے گی، قانونی شکم آئے گا، رکاوٹ آئے گی، اس کا پھر آپ سامنا کر لیں گے۔ اچھا، جن افراد کا میرے بچوں وہ 2 نمبر ویوسی، انسانی ہمدردی والی ویوسی، ابھی تک ان کی فائلز کو کینسل نہیں کیا گیا، وہ دوبارہ اپنے وکلاء سے رجوع کریں، کیونکہ کل بھی 2-4 نوجوان آئے جو کہتے ہیں 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ سے ہم نے اپلیکیشنز کی ہیں، ابھی تک ہماری فائل ریجیکٹ نہیں ہوئی، رکی نہیں، اور اس کا ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ میرے بچوں، اصل میں تو یہ ہے کہ وہ فائل ریجیکٹ ہوگی ہو، روک دی ہو، نہ روک رہی ہو، چل رہی ہو، ہر صورت میں پرابلم ہے، مصیبت ہے، اور کسی صورت بھی جان نہیں چھوڑ رہی۔ آپ مسلسل یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اب کیا کریں، غلطی تو ہو گئی، اب کریں کیا؟ تو کرنے میں صرف اور صرف میں نے آپ کو 2 نکتے بتائے تھے کہ آپ نے بڑی رنگ کی باتیں سنی کہ جرمانے ہو رہے ہیں، وہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ پہلے میرے بچوں 2 سال آپ کو کہتا رہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ نے آپ کو کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا نہ کر لینا، اس ویوس کے قریب بھی نہ جانا، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں نے سنی، تو جنہوں نے سنی وہ خوشی سے آپ اپنے گھروں میں بھی گئے ہیں، چکر بھی لگائے ہیں، آپ نے اس وقت لگا لیا تھا، اور دوسرے جو رک گئے تھے ان کا اب چکر لگ گیا، جو درست چکر ہے۔ اچھا، اس صورت میں پھر ایسے ہے کہ 2 صورتیں میں نے بتائی تھی کہ جن کے پاس اس ادارے کی، یعنی کہ OYM کی رسید ہے، وہ کیس دائر کریں گے، اور جن کے پاس رسید نہیں ہے وہ کیس دائر نہیں کر سکتے۔ میرے شہزادوں، میرے شیروں، اگر فائل آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی صورت کی کوئی فائل ہے، یعنی کہ آپ اپنی فائل اپنے وکیل تک پہنچائیں،
یا اپنے دفتر لے کے آ جائے. میرے شیرو جب تک آپ کی فائل کو بغور دیکھا نہ جائے گا, ایک ایک پیپر اس کا پرکھا نہ جائے گا, مشورہ مکمل درست نہیں مل سکتا. بڑے سارے نوجوان کال سے پھر دوبارہ فون کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس OYM کی اس ادارے کی رسید بھی موجود ہے. تو میرے بچوں آ جائیں اور اس رسید کے ذریعے پہلا کیس تو جو ہے وہ بالکل تیار ہے, ریڈی ہے, وہ تقریباً آج کل میں عدالت میں چلا جائے گا. وہ تو اب میں جو چاہ رہا تھا اجتماعی طور پر کیس ہو جائے, وہ تو کیس اب علیحدہ ہو گیا, اب آپ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے. لیکن اگر 10 15 20 50 پھر ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ نئے سرے سے ترتیب اور تیاری کے ساتھ کر دیا جائے گا. جس کے پاس رسید نہیں بھی ہے وہ بھی اپنی فائل اپنے وکیل کے پاس رکھے. تیسرے نمبر پر جن کے ثبوت دلیل سب کچھ ہے وہ بھی اپنی فائل اپنے وکیل کے پاس رکھے. میرے بچوں کیوں رکھنی ہے فائل؟ اس لیے کہ اب بالکل آخری ایام آگئے اور آخری دنوں میں نومبر اور دسمبر میں آپ کی فائل کو جمع ہونا چاہیے تاکہ آپ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ ہے مختلف ایسے نکات جو چل رہے. اس میں اب ایک ہمت افزا اور خیر کی خبر یہ ہے کہ بڑے سارے نوجوانوں کو اب عدالتی کارروائی کے ذریعے درخواست کی تاغی مل رہی ہے اور ادھکی ویوشی بھی ملنے کا راستہ جو ہے 1 2 4 میں سننے میں آ رہا ہے. اچھا, درخواست کی تاغی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس پر مجھے کوئی چیز ملے گی؟ اگر درخواست کی تاغی مل جاتی ہے, درخواست کی تاغی ہوتی کیا ہے کہ یعنی کہ عدالت کی طرف سے آپ پر جو ایک بہت بوجھ ہوتا ہے کہ 5 سال یہ پیپرز نہیں لے سکتا کسی قسم کے, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر درخواست کی تاغی مل جاتی ہے تو اس صورت میں قانون آپ کو راستہ دیتا ہے کہ آپ لیگل اپنا پروسیس کر سکتے ہیں جب تک آپ کی عدالت نہ ہو جائے. تو یہی سب سے بڑی کامیابی اس سلسلے میں ہے. تو ابھی تک جتنے قوانین, جتنے رستے, جتنے معاملات پرکھے گئے ہیں, دیکھے گئے ہیں, وہی ہے کہ ایک صرف اور صرف قانون کہ جس کے ذریعے آپ عدالت کو رجوع کریں گے, اور وہ واحد رستہ ہے جس میں 30 سے 40% اور زیادہ سے زیادہ 50% امکان ہے, لیکن کم امکان ہے. یہ بات آپ جہاں بھی جائیں, جس وکیل کے پاس جائیں, آپ پیسے لگانے سے پہلے میرے بچوں اس بات کو بڑا غور و فکر سے دیکھ لینا ہے, پرکھ لینا ہے, سوچ لینا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سبز باغ دکھائے کہ فکر نہ کرو 100% گارنٹی ہے, 100% میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گی, مختلف وکلا یہ کہتے ہیں, تو یہ جان لیں کہ 30 سے 40% امکان ہے کہ اس میں آپ کی کامیابی کا راستہ یعنی کہ درخواست کی تاغی مل جائے, لیکن 100% کسی صورت امکان نہیں. یعنی کہ کوشش کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اور صرف یہ کوشش ہے. بڑے سارے نوجوان, بڑے سارے بچے یہ پوچھتے ہیں, اب بھی یہ سوال ان کا ختم نہیں ہو رہا کہ جناب دی تو انہوں نہیں تھی نا, ان کے محکموں نے دی تھی, ایئرپورٹ ان کے, امیگریشن کی, عام کا فیمی اور مختلف ادارے ان کے, تو پھر اگر وہ جعلی تھی, اگر وہ 2 نمبر تھی, تو پھر ہمیں یہ ساری سہولت کیسے تھی؟ میرے بچوں آپ نکل جاؤ اس پرابلم سے, اس مصیبت سے. چیٹنگ تھی. 1 نمبر اور 2 نمبر ہوتا کیا ہے؟ 1 نمبر یہ ہے کہ قانون موجود ہے, قانون کہتا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر لیبر ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کے پاس دلیل ہے. تیسرے نمبر پر بڑا جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ریسزم, فاسزم کے وکٹم ہے, کسی فاسسٹ نے آپ کو مارا ہے, تو ثبوت اور دلیل ہونے کے بعد آپ ثبوت لگاتے ہیں, دلیل آپ کے پاس ہوتی ہے, اور اس کی آپ کی انسانی ہمدردی کی اوریجنل ویوسی بن سکتی ہے, بنی ہے. سینکڑوں لوگوں کی میں نے خود بنوا کے دی ہے, 1 سینٹ 1 پائی بھی نہیں لگا, کہیں 500 700 10,000 یورو کی ضرورت نہ تھی. سینکڑوں لوگ یونان میں موجود ہیں, الحمدللہ رب العالمین, 1 پائی 1 سینٹ نہیں لگا, وہ اوریجنل ہے. اگر آپ نے واٹس ایپ پہ جب بھیجا تھا کہ میری ویوسی بنا دے, اس نے آپ کی ویوسی بنا دی, تو اس کا جعلی ہونے کا ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ کوئی ثبوت, کوئی دلیل نہیں تھی, اس لیے وہ 2 نمبر